السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حجاب کے مسئلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ پوری قوت کے ساتھ عدالتی جدوجہد کر رہا ہے۔ مسلمان منفی پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہو۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ کو بتلا دیں کہ حجاب شریعت کا لازمی حصہ ہے۔ ہر مسلمان عورت کے لیے بالاتفاق سر چھپانا واجب ہے اور اس کی خلاف ورزی سخت گناہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک کے بعض تعلیمی اداروں میں جیسے ہی یہ مسئلہ پیدا ہوا، بورڈ نے فوراً توجہ کی اور کرناٹک کے مقامی ذمہ دار شخصیتوں، تنظیموں کے ذمہ داروں اور بورڈ کے معزز ارکان سے رابطہ کیا۔ ان حضرات کا خیال تھا کہ ہم اس مسئلے کو مقامی طور پر حل کر لیں گے، اس کو نیشنل ایشو نہیں بنائیں گے، اور انہوں نے اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کی، مگر افسوس کہ کامیابی نہیں مل سکی۔ پھر کرناٹک کی بی جے پی حکومت کے مسلم مخالف موقف اختیار کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ پوری ریاست میں پھیل گیا۔ بورڈ مقدمے میں فریق بننے والے مسلمانوں اور قانون دانوں سے مسلسل رابطے میں رہا، قانونی اور شرعی نقطۂ نظر سے ان کے لیے مواد فراہم کیا۔ لیگل کمیٹی کے کنوینر نے مؤثر بحث کی، مگر کورٹ نے ایسا فیصلہ کیا جس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکے۔ غیر مسلم دانشوروں اور قانون دانوں نے بھی اس حقیقت کو محسوس کیا اور اسے ملک کے دستور اور وطن عزیز کی جمہوری روایات کے خلاف قرار دیا۔ اب سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا تاکہ اس صورتحال سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے نمٹا جا سکے۔ چنانچہ بورڈ نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور پوری قوت کے ساتھ بہتر وکلاء کی مدد سے مقدمہ لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فرقہ پرست سازشی طاقتیں، قوتیں مختلف ملی تنظیموں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے، جس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ اس کے لیے بہت سی دفعہ دانستہ یا نادانستہ ملت ہی کے بعض افراد آلۂ کار بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بعض گوشوں سے بورڈ کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرنے اور غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بورڈ اس مسئلے پہ خاموش تماشائی ہے۔ مسلمان ہرگز اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، مسلم سماج میں پردے کو رواج دے، نئی نسل کی تربیت پر توجہ دے، زیادہ سے زیادہ گرلز اسکول قائم کرے، تعلیم کو تجارت کے بجائے خدمت تصور کرے، اور مقدمے میں کامیابی کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ اگر آپ خود اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے رہیں تو کوئی طاقت آپ سے آپ کی شرعی شناخت نہیں چھین سکتی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اس خبر کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور قاسمی جی کے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم۔